شاہ خاور صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ فل کورٹ کی استدعا کو مسترد کرتے ہیں، باقی کیس کو میرٹس پر سنیں گے صبح 11:30 بجے۔ اب ایک طرف تو اجلاس جاری ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اہم مشاورتی اجلاس جس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ پہلے آ چکا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حمزہ صاحب کی طرف سے بوائیکاٹ ہوگا۔ تو پہلے تو یہی ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک ماہر قانون کی حیثیت سے if this was the demand on behalf of حمزہ شہباز یا ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے یا دیگر فریقین کی طرف سے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، تو آپ کے خیال میں لارجر بینچ کم از کم ہو جاتا تو بہتر تھا، یا فل کورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا لارجر بینچ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیے احتشام صاحب، بات یہ ہے کہ ماضی میں بہت جو اہم آئینی اور قانونی نکات جس میں شامل ہوتے تھے پٹیشنز میں، اس میں لارجر بینچز بھی بنتے رہے ہیں، فل کورٹ بینچز بھی بنتے رہے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اور یہ بھی دوسری بات بالکل جو ہے وہ حقیقت ہے کہ جو بینچز کی تشکیل ہے وہ چیف جسٹس کا جو ہے وہ اختیار خصوصی ہے، ان کا پریروگیٹو ہے۔ آج کی جو ساری سماعت ہوتی رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک لمبی سماعت چلی اور اس پہ پھر اس میں ایک وقفہ کیا گیا، اور اس پہ جو 3 معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم 5:30 بجے ابھی ریٹائر ہوں گے، پھر مشاورت کریں گے آپس میں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ہم 3 رکنی بینچ ہی سنیں یا اس پہ ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک بینچ جو تھا وہ بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریٹائر ہوئے اور انہوں نے مشاورت شروع کی۔ اس کے بعد کچھ ان یوزول چیزیں ہوئیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو جو حکومتی وزراء ہیں وہ اسی سپریم کورٹ کے باہر جو ایک ڈیسک بنا ہوا ہے پریس کا، وہاں پہ اپیئر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ لارجر بینچ بنانے کے لیے یا اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ معروضات پیش کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر جب رانا ثناء اللہ صاحب بھی آئے وزیر داخلہ، ان کا جو ٹون اور ٹینر تھا وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں دھمکی کا عنصر کافی زیادہ تھا اور انٹیمیڈیشن کا عنصر کافی زیادہ تھا۔ آج کل دیکھیں جو ججز وہ بالکل وہ میڈیا سے بھی کو دیکھتے ہیں، خبروں کو بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس سے وہ اثر بھی لیتے ہیں۔ اس سے شاید تھوڑا سا ایک ان کے ذہن میں آیا ہو کہ اگر اب ہم اس میں لارجر بینچ بنائیں گے تو اس کو سمجھا جائے گا کہ ہم اس کو پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو ان دی فرسٹ پارٹ آف دا ڈے ایک پوری جو متحدہ حکومتی جو الائنس ہے ان کی لیڈرشپ نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پہ خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑا ایک چارج شیٹ جو ہے اس بینچ کے اوپر وہ بھی پیش کی۔ اس سے میں جو سمجھتا ہوں، اچھا اب اور کانٹریری ٹو دیٹ ان کی جو لیگل ٹیم تھی جو کورٹس میں تھی، انہوں نے وہ ایک بات بھی نہیں کی، انہوں نے کسی بھی ایک معزز جج کو جانبداری کا جو ہے ان پہ الزام نہیں لگائے، یا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں یہ نہیں کہا کہ آپ معزز جج صاحب جو ہیں وہ ہمارے فلاں کیسز میں آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا تو ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیں، یا اس کا جو آئینی تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ جو ہے اس پہ لارجر بینچ بنائیں۔ تو وہ جو باتیں ان کی پارٹی کے لوگ پولیٹیکل سائٹ پہ کرتے رہے ہیں، ان کے وکلا نے وہ کوئی اعتراض